بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرنیشنل ریلیشن کا پہلا چیپٹر ہے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ انتہائی آسان الفاظ میں اور مختصر وقت میں آپ کو تمام ٹاپک سمجھا سکوں۔ تو واٹ از انٹرنیشنل ریلیشن؟ بین الاقوامی تعلقات کیا ہے؟ اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں۔ جیرمی بینتھم یہ پہلا انسان تھا جس نے 18ویں صدی کے آخر میں لفظ انٹرنیشنل کا استعمال کیا، اور یہ اس نے مختلف ممالک کے درمیان ریلیشن کو ڈیفائن کرنے کے لیے استعمال کیا، تو لفظ انٹرنیشنل ریلیشن وجود میں آیا۔ اب اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو دو طرح کے اسکالرز ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے جو کہ آئی آر کی ڈیفینیشن ریسٹرکٹڈ ڈیفینیشن کرتے ہیں، یعنی نیرو ویو پیش کرتے ہیں، اور اس کے مطابق آئی آر کنفائنز اٹس فوکس ٹو آفیشیل ریلیشن، کہ آئی آر کا تعلق صرف جو سرکاری ریلیشن ہے اس تک محدود ہے، اور اینڈ ایکسکلوڈ ریلیشن ادر دین دا آفیشیل، اور اس میں آفیشیل ریلیشن کے علاوہ جو دیگر ریلیشن ہے اس میں شامل نہیں کیے جاتے، جیسا کہ اکنامک ریلیشن ہے، سوشل ریلیشن ہے، کلچر ریلیشن شپ ہے، پولیٹیکل ریلیشن ہے، ملٹری ریلیشن، اس کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں۔ تو جو آئی آر کا یہ ڈیفینیشن ہے یہ انتہائی محدود ہے، اور آئی آر کا اسکوپ اس ڈیفینیشن کے مطابق انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو اسکالرز کا دوسرا گروپ ہے وہ براڈر ویو پیش کرتے ہیں۔ اس میں جو براڈر ویو پیش کرنے والے اسکالرز ہیں وہ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ آئی آر میں ریفر ٹو آل فارمز آف interactions between members of separate societies whether government sponsored or not۔ جو براڈر ویو والے اسکالرز ہیں وہ آئی آر کی ڈیفینیشن اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں تمام طرح کے ریلیشن شامل ہے، خواہ وہ آفیشیل ریلیشن ہے، اکنامک ہے، پولیٹیکل ہے، سوشل ہے، کلچرل ہے، ملٹری ریلیشن ہے، گورنمنٹ سپانسرڈ ہے یا گورنمنٹ سپانسرڈ نہیں ہے، اس میں سول سوسائٹیز کے جو انٹریکشن ہے وہ تمام چیزیں یہ آئی آر میں شامل ہے۔ تو براڈر ویو کے مطابق آئی آر کا اسکوپ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، آئی آر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم مختلف ممالک کے خارجہ پالیسی کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس میں ہم بین الاقوامی تجارت کو پڑھتے ہیں کہ کس طرح تمام ممالک آپس میں تجارت کرتے ہیں، ایکسپورٹس، امپورٹس، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، بائی لیٹرل، ملٹی لیٹرل ٹریڈز، ٹریڈ ریسٹرکشنز وغیرہ تمام چیزیں ہم اس میں پڑھیں گے۔ اور اسی طرح سول سوسائٹی انٹریکشن، ایک ملک کا سول سوسائٹی دوسرے ملک کے سول سوسائٹی کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہم انٹرنیشنل ریلیشن میں پڑھتے ہیں۔ انگریڈینٹس آف آئی آر، یعنی آئی آر جب آپ پڑھتے ہیں تو آئی آر کو سمجھنے کے لیے آپ کو دیگر مضامین کو سمجھنا لازمی ہے، جیسا کہ سوشیالوجی ہے، ہسٹری ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، اکنامکس ہے، کیونکہ ان کے نظریات آئی آر میں استعمال ہوتے ہیں۔ یا الفاظ دیگر جب آپ آئی آر کو سمجھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ سوشیالوجی، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس اور ہسٹری کے بارے میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات مل جاتے ہیں۔ تو جب آپ آئی آر پڑھتے ہیں تو اس میں ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے حوالے سے پڑھتے ہیں، ان کے نیچر کے حوالے سے، ان کے اصول کے حوالے سے، اقوام متحدہ، او آئی سی، یورپین یونین، نیٹو وغیرہ، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، گیٹ، ان تمام آرگنائزیشنز کے متعلق ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہم پولیٹیکل لائف کے جو پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، سوشل اکنامک آرگنائزیشن ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح آئی آر میں ہم نیشنل پاور کے ایلیمنٹس کو ایگزامن کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہم پڑھیں گے آنے والے نیشنل پاور کیا ہے۔ نیشنل پاور یعنی ایک ملک کا طاقتور ہونا، کہ وہ دوسرے ملک پر دباؤ ڈالے، اس پہ اپنا انفلوئنس ڈالے۔ مثال کے طور پر اگر ہم امریکہ کو لے لیں تو اس کا نیشنل پاور زیادہ ہے پاکستان کے مقابلے میں۔ اچھا، نیشنل پاور کے ایلیمنٹس کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک ملک طاقتور ہے؟ تو اس کے ایلیمنٹ ہے جیوگرافی، جو ملک جتنا بڑا ہوگا، سائز اگر ہم لے لیں، محلی حقوق کو دیکھ لیں، اس کا ریسورسز کو دیکھ لیں، جہاں پہ زیادہ نیچرل ریسورسز ہوں تو وہ ملک طاقتور ہوتا ہے، ذخائر زیادہ ہوتے ہیں، قدرتی ذخائر۔ اسی طرح ٹیکنالوجی، یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے۔ اسی طرح ملٹری، فوج، یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے۔
اور اسی طرح ڈیفنس سسٹم، مختلف ایلیمنٹ سے ہم آگے جا کر پڑھیں گے۔ اسی طرح دا لمیٹیشن آف نیشنل پاور، ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر اب امریکہ ہے یا روس کی اگر ہم بات کریں تو وہ طاقتور ملک ہے، وہ دوسرے ملک پہ حملہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس پہ کیا لمیٹیشن ہے؟ مثال کے طور پر رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا ہے، اس نے حملہ کیا، لیکن اس کے پاور کے خلاف کچھ لمیٹیشن ہے۔ اقوام متحدہ ہے، کیونکہ اقوام متحدہ اس پر پابندیاں لگا سکتا ہے، سلامتی کونسل ہے، اسی طرح پبلک اوپینین ہے، لوگ اس کے خلاف ہو گئے ہیں، اسی طرح ممالک اس کے ساتھ تجارت نہیں کرتے، پابندیاں لگائی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں لمیٹیشن ہے۔ اینڈ ایگزامننگ ہاؤ اٹ کین بی کنٹرول، آپ نیشنل پاور کو کس طرح کنٹرول کریں گے دنیا میں؟ یعنی ایک ملک کو دوسرے ملک پر حملہ نہ کرے، تو اس کے لیے میں نے بتایا آپ کو کہ پبلک اوپینین ہے، ورلڈ پبلک اوپینین ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، سلامتی کونسل ہے، اسی طرح لوگ جو ہے نا وہ ایک ملک دوسرے ممالک کے خلاف پابندیاں لگا دیتا ہے، جیسا کہ امریکہ اس طرح یوز کرتا ہے۔ اس طرح آئی آر میں ہم انسٹرومنٹس کا مطالعہ کرتے ہیں جس کی مدد سے نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ ہر ملک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے قومی مفادات کو اچیو کرے اور اپنے قومی مفادات کا حفاظت کرے۔ تو قومی مفادات کی حفاظت کے لیے ایک ملک کیا کیا اقدامات، ان کے پاس کیا انسٹرومنٹس ہوتے ہیں؟ وہ دوسرے ملک کو ایڈ دیتا ہے، جیسا کہ امریکہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے غریب ممالک کو امداد دیتا ہے، معاشی امداد دیتا ہے، اسی طرح دھمکی دیتا ہے، حملہ کرتا ہے، یہ تمام انسٹرومنٹس سے پابندیاں لگاتا ہے، تجارتی پابندیاں لگاتا ہے، یہ تمام انسٹرومنٹس ہیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اچیو کرنے کے لیے۔ اسی طرح آرگنائزیشن بناتے ہیں، الائنسز بناتے ہیں، سارک کو لے لے، نیٹو کو لے لے، یورپین یونین کو لے لے۔ اسی طرح اس میں ہم پڑھیں گے کہ جو میجر پاورز ہیں ان کے فارن پالیسی کیا ہے، امریکہ کی خارجہ پالیسی، روس کی خارجہ پالیسی، چائنا کی، جرمنی، فرانس، اور اسی طرح اسمالر اسٹریٹجک پاورز۔ اب پاکستان کو لے لے، ایک چھوٹا ملک ہے لیکن جیو اسٹریٹجک اعتبار سے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اسی طرح consider other historical ingredient as a background for events affecting the current sphere of international relation۔ آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں گے۔ اب یہی جملہ سمجھنے کے لیے ہم روس اور یوکرین کی بات کریں کہ روس نے یوکرین کے ساتھ اب کشیدگی ہے اور روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے۔ اب آپ ٹی وی میں دیکھیں گے کہ جو اسکالرز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ حملہ ڈائریکٹ نہیں ہوا بلکہ اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، تو وہ آپ کو تاریخی پس منظر بتاتے ہیں کہ اسی تاریخی پس منظر کو مد نظر رکھ کر رشیا نے ایک منصوبے کے تحت یوکرین پر حملہ کیا ہے۔ تو جو ایونٹس آج کل کرنٹ اسپیئر آف انٹرنیشنل ریلیشن کو افیکٹ کرتا ہے، اس کے لیے وہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پیش کرتے ہیں، تو آپ اس میں ہسٹری کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ انگریڈینٹس آف آئی آر ہے۔ انٹرنیشنل پالیٹکس ورسز انٹرنیشنل ریلیشن، آئی آر جو ہے نا وہ اسکوپ میں وائڈر ہے اور انٹرنیشنل پالیٹکس یہ محدود ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہم آئی آر میں پڑھتے ہیں، یہ آئی آر کا حصہ ہے۔ تو انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہم پالیٹکس کے مختلف سٹائلز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ دا پالیٹکس آف وائلنس، تشدد کی سیاست۔ بعض جو پارٹیز ہوتی ہیں نا وہ تشدد کرتی ہے، جیسا کہ ماضی میں مہاجر موومنٹ تھا کراچی میں۔ اسی طرح پالیٹکس آف پرسویشن، جیسا کہ عمران خان عوام کو وہ پرسویٹ کرتا ہے، مادہ کرتا ہے۔ ہائرارکیکل پالیٹکس اور پلورلسٹک پالیٹکس، یہ اس کی اقسام ہے۔ اور آئی آر یہ براڈر ہے، وائڈر ہے اسکوپ میں، اور اس میں ہم تمام قسم کے ریلیشنز پڑھتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان ہے، اکنامک، پولیٹیکل، سوشل، کلچرل اور ملٹری ریلیشن یا آفیشیل ریلیشن کا اس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ لیگ آف نیشن، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں ہم لیگ آف نیشن کا مطالعہ کریں۔ لیگ آف نیشن کس طرح وجود میں آئی، اس کے لیے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران 20 ملین لوگ مر گئے 4 سالوں میں،
تو دنیا پریشان ہو گئی کہ آئندہ یہ جنگ دوبارہ نہ ہو، کیونکہ اس سے کافی نقصان ہوتا ہے، جانی اور مالی نقصان۔ تو انہوں نے کلیکٹیو سیکیورٹی کی ضرورت کو محسوس کیا۔ کلیکٹیو سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف حملہ کرے تو تمام ممالک اکٹھے ہو کر جو ایگریسر ہے، جس نے حملہ کیا ہے، اس کے خلاف ہو جائے۔ تو اس خوف کی وجہ سے کوئی ملک دوسرے ملک پر چڑھائی نہیں کر سکے گا۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ دنیا دوسری جنگ عظیم سے بچ جائے گی۔ تو تمام اقوام نے کوشش کی کہ ان کا ایک بین الاقوامی ادارہ ہو، آرگنائزیشن ہو، جہاں پہ سفارتکار بیٹھے، ڈپلومیٹس بیٹھے، اور وہ پبلک ووٹنگ کا آئیڈیا انہوں نے پیش کیا۔ اسی طرح قانون کی بالادستی کا تصور پیش کیا۔ اسی طرح دا پرامس آف ڈس آرمامنٹ، اسلحے کی دوڑتی، اور ہر ملک اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ وہ خرید رہا تھا، تو دنیا کو خطرہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان آرمز کو ریڈیوس کرنا ہے تاکہ دنیا امن کا گہوارہ بنے اور محفوظ ہو۔ اسی طرح فارن پالیسی بنانی ہے تاکہ ڈس آرمامنٹ پر بیس ہو۔ تو لیگ آف نیشن اس مقصد کے لیے بنی کہ دوسری جنگ عظیم نہ ہو، لیکن یہ لیگ آف نیشن یہ ان ایفیکٹو ہوتا، کیونکہ ورلڈ وار 2 کو وہ روک نہ سکا۔ اسی وجہ سے ورلڈ وار 2 کے بعد اس نے اپنا کام چھوڑ دیا، اور 1946 میں یہ ڈیزالو ہوا۔ اس کی جگہ اقوام متحدہ نے لے لی 1945 میں، اور اقوام متحدہ لیگ آف نیشن کا کام کر رہا ہے۔ فارن پالیسی اور ڈپلومیسی یہ ہم پڑھتے ہیں IR میں۔ فارن پالیسی کی اگر ہم بات کریں، اب مثال کے طور پر اب پاکستان کی خارجہ پالیسی کو لے لیں، تو 2001 کی خارجہ پالیسی کو لے لیں جب مشرف کی دور حکومت تھی اور آج عمران خان کی گورنمنٹ ہے، تو اس میں سرکمسٹانشل ویریبل شامل ہے، یعنی آپ حالات کو دیکھ کر خارجہ پالیسی بناتے ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے ہماری خارجہ پالیسی تقریباً تبدیل ہو چکی ہے، اور جن قوتوں کو ہم دہشت گرد کہہ رہے تھے، آج پاکستان نے ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اسی طرح ایز ویل ایز کنٹینڈنگ تھیوریز کنسرننگ ہاؤ ٹو بیسٹ اچیو دا انٹرسٹ آف اے اسٹیٹ ان اٹس انٹریکشن ود ادر اسٹیٹس، مختلف نظریات کی بنیاد پر خارجہ پالیسی بنائی جاتی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی قومی مفادات کا حفاظت کریں اور اس کے اچیو کریں۔ جیسا کہ عمران خان آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ ہم آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں، اور آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری قوم کی جو مفادات ہے، قومی مفادات ہے، اس کی ہم حفاظت کریں۔ ہماری قومی مفادات کیا ہے؟ پاکستان کی معاشی مفادات ہے، اسی طرح ہماری سیکیورٹی ہے، اور دیگر ہمارا جو کلچر ہے، مذہب ہے، یہ تمام ہمارے مفادات ہیں۔ تو ڈپلومیسی کی مدد سے ہم اپنے مفادات کو اچیو کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن، ہم IR میں مختلف تنظیموں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں ہم پڑھتے ہیں انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، یونائٹڈ نیشنز، UN سسٹم کے تحت جو آرگنائزیشن ہے، یونیسیف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح یورپین یونین، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، نیٹو، اور ایسوسیشن فار ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشن، اور اسی طرح ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن جیسا کہ SAARC ہے، اور دیگر جو ریجنل گروپنگز ہیں، نیپٹا ہے، یورپین یونین ہے، نیٹو ہے، یہ تمام آرگنائزیشن ہم IR میں پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹرز میں ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔